پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف جونیئر کا سلام۔ ناظرین، کہانی ہے دو کیسز لیکن ایک جج کی، ایک ہی کورٹ روم میں، ایک ہی دن، ایک ہی جج، دا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور دو کیسز۔ پہلا کیس تھا آرٹیکل 184(3) کے تحت عمومی طور پر مسنگ پرسنز کے لیے اور شعیب شاہین کی طرف سے خصوصاً پی ٹی آئی لیڈرز کو الیکشن سے پہلے سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے اغوا برائے بیان اور زبان بندی کا، اور دوسرا کیس تھا تاحیات نااہلی کا 184(3) کا معاملہ، یعنی پبلک ایشو، خصوصاً بنیادی حقوق کا ایشو۔ اور دوسرا کیس وہ جس سے اس وقت صرف دو بڑے ناموں کے حقوق جڑے، ایک انالیسس سزا یافتہ میاں نواز شریف اور دوسری جہانگیر ترین صاحب۔ آئیے دیکھتے ہیں موجودہ چیف جسٹس کا دونوں کیسز میں رویے کا فرق۔ بنیادی حقوق کے معاملے میں شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہونے والی پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کے واقعات کو بھی اپنی درخواست کا حصہ بنایا۔ عمران ریاض کیا ہوا اور تشدد اور ارشد شریف کی شہادت کا ذکر کیا۔ یہاں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ارشد شریف کا نام تو سنی انسنی کر دی، فوراً فرمایا کہ وہ عمران ریاض کو نہیں جانتے ہیں۔ تجاہل عارفانہ یا غافلانہ سے پوچھا کون ہے عمران ریاض؟ عمران ریاض کو تو وہ نہیں جانتے تھے، البتہ پورا نام لے کر اسد علی طور کو وہ جانتے تھے۔ فرمایا اسد علی طور، وہ یہ بھی جانتے تھے مطیع اللہ جان اور اسد علی طور صاحب وہ غیر جانبدار صحافی ہیں، عمران ریاض کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے خیال میں شعیب شاہین اپنی پارٹی کے شیخ رشید، فروخ حبیب، عثمان ڈار، اعظم خان کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پٹیشنر نہیں ہے، اور صاف اعلان کر دیا کہ یہ تو پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک پارٹی کا معاملہ ہے، آپ اسے 184(3) کے تحت کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جہاں ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ فل تیار بیٹھے تھے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی تیاری دیکھیں۔ موصوف یہ بھی نہ منہ سے اگل سکے کہ جناب یہ پبلک کو ایک پارٹی کو ووٹ دینے کے بنیادی دستوری حق سے محروم کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ ساری اغوا گردی اور یہ سارے مسنگ پرسنز پبلک کے اسی حق کو اغوا کرنے کا عمل ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے تو بلکہ کسی موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ انہیں کل ہی فائل ملی ہے، شاید اسی لیے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ شیخ رشید وغیرہ کا کیوں ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب کیا دینا ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا۔ چیف جسٹس نے انہیں اپنے لارڈشپ میں رون کر رکھ دیا۔ سنیں کیا فرمایا۔ یا تو کسی کو اعتزال حسن کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ بات کرے، یا کوئی خود آ کر کے مجھے اغوا کیا گیا تھا تو ہم سنیں۔ آپ ان کی جگہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیا ان افراد نے کہا ہے آپ ہمارا کیس لڑیں؟ یہ تمام لوگ اثر و رسوخ والے ہیں، ان کو اپیل کرنی ہوگی تو وہ اپنا وکیل کر سکتے ہیں۔ آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ لاپتہ افراد کا کیس سنجیدہ نوعیت کا ہے، عدالت کا مذاق بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، سیاسی مقاصد کے لیے عدالت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، ان اثر و رسوخ والے لوگوں کے بعد کہ غریب مسکین بیچارے نواز شریف تاحیات نااہلی کو کلیئر کرنے والا کیس تھا، تو قاضی صاحب اسی روز اسی کورٹ روم میں اس حد تلفی پہ کہ ایک سزا یافتہ کو کیسے تاحیات نااہل کر دیا گیا جلال میں آ گئے۔ فرمایا اسلام میں بھی توبہ کی گنجائش ہے۔ فرمایا اس طرح تو قائد اعظم کو بھی آپ لوگ نااہل کر دیں۔ فرمایا قتل والے کو بھی بعد میں الیکشن لڑنے دیتے ہیں تو ایک بندہ غلطی سے مس اسٹیٹمنٹ کر جائے یا کرپشن کر جائے تو وہ کیسے تاحیات نااہل ہو سکتا ہے؟ سنیں یور لارڈشپ کے زبانی۔ الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر اس زمانے میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے علماء روز آخرت کے حساب سے ڈرتے رہے ہیں۔ اگر میں کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہوں اور کوئی کہتا ہے کہ یہ اچھے کردار کا نہیں تو میں تو چیلنج نہیں کروں گا، کیونکہ جو کردار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسراف کرنے والا نہ ہو، ہم روز بجلی پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ اچھے کردار کے بارے میں وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے جو اچھے کردار کی شرط لکھی گئی ہے، یا کوئی شخص حلف پر یہ بیان دے سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہے۔ اگر آپ وضو کرتے وقت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں تو یہ بھی حدیث کی نفی ہے۔
جو اہلیت کا سخت معیار پارلیمنٹیرین کے لیے ہے وہ ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اسلام میں توبہ کی گنجائش ہے۔ نہیں، اگر آپ کو یہ سن کر یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ میاں صاحب کے یا جہانگیر ترین کے وکیل تھے تو یقیناً سننے میں ایسا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ میرے بھائی متی اللہ جان، جن کو آج قاضی صاحب نے دوسرے مسنگ پرسنز کو بھلا کر یاد کیا، ان کو میں کہیں سن رہا تھا، وہ قاضی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے پچھلے ججز کے ذہن میں یہ بنیادی نقطہ ہی نہیں آیا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عظیم ذہن میں آیا، یا تو پچھلے ججز کے ذہن میں آیا نہیں یا انہوں نے جان بوجھ کر اس کو کھانا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ ان کی زبانی سنیے متی اللہ جان نے خود کیا فرمایا۔ ماضی کے ججز نے، پاناما ججز نے بغیر ٹرائل کے اقامہ کیس میں نواز شریف کو تا حیات نااہلی کی سزا دے دی تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو نہیں بولتا، تو کیا آپ اسے ساری عمر کے لیے سیاست سے باہر کر دیں گے؟ اور کوئی بندہ قتل کرتا ہے، جیل جاتا ہے، تو جیل سے آ کر پھر وہ الیکشن لڑ لے گا؟ تو یہ کیسی عجیب آئین کی تشریح ہے جو ماضی کے ججز نے کی؟ تو یہ کیسی آئین کی تشریح ہے جو ماضی کے ججز نے کی اور نواز شریف کو ہی تا حیات نااہل کر دیا؟ ماضی کے ججز کو تو آئین کی سمجھ ہی کوئی نہیں تھی۔ اب قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب اثر و رسوخ والے پی ٹی آئی لیڈرز کی بات تو نہیں سنیں گے، وہ تو غلطی سے جھوٹ بولنے یا غلطی سے کرپشن کرنے والے کی بات سنیں گے۔ ان کو یہ بات تو نہیں سمجھ آئے گی کہ اصل میں پٹیشن میں پی ٹی آئی کے لیڈرز شیخ رشید، فروخ حبیب، عثمان ڈار، اعظم خان کو اغوا کرنے کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ اس طرح ایک پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کر کے پبلک کو اپنی مرضی سے ووٹ دینے اور اپنی مرضی کی پارٹی کو یا لیڈر کو چننے سے روکا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرز کے اغوا برائے بیان کے واقعات کو بیان کرنا پبلک کی بنیادی حقوق اور دستوری آزادیوں کی ہی بات ہے، لیکن یہ بات پورے پاکستان کو تو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن متی اللہ جان جنہیں قاضی صاحب نے غیر جانبدار صحافی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور قاضی صاحب جن کی آئینی تشریح کو متی اللہ جان نے ماضی کی ججز پر بھاری قرار دے دیا ہے، ان کے سمجھ میں یہ نہیں آنی۔ رہی بات سارے پاکستان کے سمجھ کی تو جج صاحب سے یہ بات نہیں کرنی۔ جب شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے جج صاحب کو یہ بات کی کہ پورا پاکستان اس اغوا برائے تاوان کا گواہ ہے، تو انہوں نے شعیب شاہین کو جرأت دیا کہ ہم یہ بات اس عدالت پر نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، چیف جسٹس قاضی عیسیٰ اور متی اللہ جان وغیرہ کا ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ بھی اہم ہے، ذرا سنیے۔ ماضی کے جو ججز تھے انہوں نے کرپشن کے الزام میں ایک سیاستدان پر تا حیات نااہلی کی سزا سنا دی، جبکہ آئین میں کہیں تا حیات نااہلی کی سزا نہیں ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتی ہے، مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ لوگ کیا دور کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ لاڈلے کی راہ سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا فیوچر کے خدشات، عدالتی لیٹیگیشن وغیرہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ تو یہ کر ہی رہیں گے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اور کیا مکاری کرتے ہیں۔ مطلب عمران خان پر بھی اس وقت نااہلی یہ جو تلوار لٹک رہی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ لوگ صرف اپنا بدلہ نکالتے ہیں یا کچھ نیا اور انوکھا بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے نہ بھی کرے تو ایک اور جگہ سے انہوں نے تیاری ڈال دی ہے جس پہ پاکستانی عوام کو نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ چل رہی ہے کہ نیب سرگرم ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں اس نے نااہلی کی سزا 10 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی تھی۔ نیب نے ویسے تو آج کل دل کافی بڑا کیا ہوا ہے، شریف خاندان کے کیسز میں جا کے گواہی دی کہ یہ لوگ معصوم ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ پھر نیب اب یہ سزا کم کرنے کے فیصلے کے خلاف کیوں سرگرمی دکھا رہی ہے؟ نیب کی اپیل 4 جنوری کو فکس ہے اور اس پر نظر رکھنا اہم ہے۔ میرا ماننا ہے کہ انسان کو کسی کے عمل سے ٹینشن تب ہوتی ہے جب وہ اس سے کوئی توقع مان لیتا ہے۔ کل ہمارے دوستوں نے بھی اصل میں قاضی صاحب سے جانے کیوں توقع مان لی تھی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عدالت پہ قاضی ہے مگر انصاف کی سیٹ خالی ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی۔ میرے شو سے جڑے رہنے کے لیے وائس کپتان کو سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔